ہمیشہ سے ساری امت یہی کہتی آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سب سے آخری نبی ہیں۔ جب سے اللہ نے نبی کریم علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث کیا ہے، اس کے بعد اللہ نے نبوت کا سلسلہ بند کر دیا ہے۔ اب کوئی نیا نبی نہیں بن سکتا۔ پہلے نبیوں میں سے ایک نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ تشریف لانے کا ذکر موجود ہے، لیکن وہ ختم نبوت کے خلاف نہیں، اس لیے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام نبوت پہلے پا چکے ہیں، ان کو بعد میں کوئی نئی نبوت نہیں ملنے والی۔ حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نیا نبی نہیں بن سکتا۔ سمجھ آ گئی نا؟ ساری امت کا اس بات پر اتفاق ہے۔ یہی قرآن بیان کرتا ہے، یہی بات حدیثیں بیان کرتی ہیں، یہی بات صحابہ بیان کرتے ہیں، اور یہی بات ساری امت بیان کرتی ہے کہ حضور علیہ السلام اللہ کے سب سے بولے آخری نبی ہیں۔ حضور علیہ السلام کے بعد کوئی دوسرا نیا نبی نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلے میں عرض کر دوں کہ نئے نبی کی ضرورت کب پیش آ سکتی ہے۔ غور و خوض کیا جائے تو تین ہی صورتیں سامنے آتی ہیں۔ تین وجہ سے، تین صورتوں میں کوئی ایک پائی جائے تو نئے نبی کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ مثلا پہلی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ پہلے جو دین تھا، پہلے کی جو تعلیمات تھیں وہ مٹ گئیں، ختم ہو گئیں، کیونکہ پچھلا دین ہی مٹ گیا، پچھلی تعلیمات ہی باقی نہ رہیں، تو اب ضرورت پڑ سکتی ہے نئے نبی کی، تاکہ دین نبی کے ذریعے سے اللہ ہمیں دوبارہ عطا فرما دے۔ تو اس وجہ سے نئے نبی کی ضرورت پیش آ سکتی تھی، لیکن اللہ کا فضل ہے ہمارا دین تو نہیں مٹا، ہمارا دین تو جوں کا توں ہمارے پاس موجود ہے۔ دیکھیں نا، ہمارے دین کا سب سے بڑا ماخذ وہ ہے اللہ کا قرآن۔ یہ ختم ہو گیا ہے یا باقی ہے؟ بولے باقی ہے، میں نہیں کہتا، اللہ فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ فرمایا اس قرآن کو نازل کرنے والے بھی ہم ہیں، اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی ہمارا ہے۔ تو قرآن جو کا تو ہمارے پاس موجود ہے، ہمارا دین محفوظ ہے، مٹا نہیں، بدلا نہیں۔ ایک جگہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔
قرآن اللہ تعالیٰ کی وہ بلند رتبہ کتاب ہے جس کے اندر شک کی کوئی جگہ موجود نہیں ہے، کوئی شک کی جگہ موجود، کیونکہ ہمارے دین کی سب سے بڑی کتاب، سب سے بڑا ماخذ، سب سے بڑی دلیل اللہ کا قرآن ہے۔ یہ ہمارے پاس جوں کا توں موجود ہے۔ بھائی اگر تعلیم مٹ جاتی، دین مٹ جاتا، تب سوچا جا سکتا تھا کہ اب نیا نبی چاہیے، لیکن نہیں، ہمارا دین محفوظ ہے، ہمیں کسی نئے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک اس وجہ سے، دوسرا اس وجہ سے بھی نئے نبی کی ضرورت پڑ سکتی تھی کہ پچھلا دین تو محفوظ ہے لیکن وہ ناقص ہے، پورا نہیں، ادھورا ہے، کامل نہیں ہے، ناقص ہے، ادھورا ہے، اس میں گنجائش ہے ابھی، تو اب بھی ضرورت پیش آ سکتی تھی۔ لیکن بتاؤ ہمارا دین پورا ہے یا ادھورا ہے؟ بولیے، پورا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام حج کے لیے تشریف لے کے آئے سن 10 ہجری میں، جمعہ کا دن ہے، عرفات کا میدان ہے، نبی کریم علیہ السلام نے خطبہ حج ارشاد فرمایا۔ اینڈ جمعہ کے دن، حج کے دن، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام پر قرآن کی آیت نازل فرما دی، فرمایا حبیب پیارے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ فرمایا حبیب پیارے، آج کے دن ہم نے دین کو کامل کر دیا، اکمل کر دیا، اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے نعمت کو بھی تام کر دیا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ اور اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام ہی کو پسند کر لیا ہے۔ تو بھائی یہ قرآن کی آیت صاف بتا رہی ہے ہمارا دین مکمل ہو چکا ہے، کامل ہو چکا ہے، اب اس اعتبار سے بھی کسی نئے کی ضرورت نہیں۔ مٹ جاتا تو بھی سوچا جا سکتا تھا، ادھورا ہوتا تو پھر بھی سوچا جا سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، ہمارا دین نہ مٹا نہ ادھورا، ہمارا دین سب کا سب محفوظ بھی ہے اور کامل اور اکمل بھی صحیح شکل میں دنیا میں موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک اور بات یہاں پر یاد رکھیں، اللہ نے جتنی بھی آسمانی کتابیں اتاری ہیں ان ساری کتابوں میں اگر کوئی کتاب دنیا میں اس وقت اپنی صحیح شکل و صورت پر من وعن موجود ہے تو وہ صرف اللہ کا قرآن ہے۔ قرآن کے علاوہ کوئی اور آسمانی کتاب دنیا میں بالکل صحیح محفوظ موجود ہے؟ بولیے نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ پچھلی کتابوں کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا، لیکن اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ کس نے لیا ہے؟ بولیں، اللہ نے لیا ہے۔ ایک اور بات یاد رکھنی ہے، حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، لیکن اس حفاظت کا سبب اللہ نے اس امت ہی کو بنایا ہے۔ سبب یہ امت ہی ہے۔ مثلا پچھلی امتوں میں پچھلی کتابوں کے حافظ صرف نبی ہوتے تھے، لیکن اس امت میں نبی بھی حافظ ہیں، صحابہ بھی۔
اللہ تعالیٰ نے جبریل کو قرآن دیا، جبریل نے نبی کریم علیہ السلام پر قرآن اتارا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو نبی کریم علیہ السلام کے سینے کے اندر محفوظ فرمایا، جبریل نے قرآن سرکار تک پہنچایا، اللہ نے قرآن حضور کے سینے میں محفوظ فرمایا، پھر نبی پاک علیہ السلام نے وہ قرآن اپنے صحابہ کو پڑھایا، حضرت ابو بکر کو پڑھایا، حضرت عمر فاروق کو پڑھایا، حضرت عثمان غنی کو پڑھایا، حضرت مولا علی کو پڑھایا، سارے صحابہ کو قرآن نبی کریم علیہ السلام نے پڑھایا، پھر صحابہ نے آگے تابعین کو قرآن پڑھایا، تابعین نے تبع تابعین کو قرآن پڑھایا، چلتے چلتے آج ہمارے زمانے تک قرآن سینہ بہ سینہ بھی آگے منتقل ہو رہا ہے، اور کتابی صورت کے اندر لکھا قرآن بھی آگے منتقل ہو رہا ہے۔ یارو قرآن کی حفاظت کرنے والا اللہ، لیکن اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذریعہ اور سبب امت مصطفیٰ کو بنا دیا ہے۔ خیر، ہمارا قرآن کیا ہے؟ محفوظ ہے، ہمارا دین محفوظ بھی ہے، کامل اور اکمل بھی ہے، اس اعتبار سے بھی ہمیں کسی نئے کی ضرورت ہے، نہ نئے دین کی ضرورت ہے، نہ نئے نبی کی ضرورت ہے۔ تیسری وجہ جس وجہ سے نئے نبی کی ضرورت پیش آ سکتی ہے وہ یہ ہو سکتی تھی کہ پچھلا دین مٹا تو نہیں، محفوظ ہے، ناقص بھی نہیں، کامل ہے، لیکن پچھلا دین اور پچھلا نبی صرف ایک علاقے، ایک قوم، ایک خطے یا ایک برادری کا نبی ہے۔ مثلا پہلے نبی آئے مکہ والوں کے لیے، تو اب مدینہ والوں کے لیے، تو اب ضرورت ہے، پاکستان نیا بنا ہے نا؟ پاکستان نیا نہیں بنا، 75-76 سال ہو گئے نا، پاکستان نیا بنا ہے، تو کیا نئے ملک کے لیے نئے نبی کی ضرورت ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ پچھلے باقی نبی تو اپنے اپنے علاقوں کے نبی تھے نا، لیکن سرکار کی باری آئی تو اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ برکت والی ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے پر فرقان یعنی قرآن نازل فرمایا، کیونکہ لیکون للعالمین نذیرا، نبی کریم علیہ السلام رب کا قرآن پڑھ کے سارے جہان والوں کو رب کا ڈر سنائے۔ پتہ چلا اللہ تعالیٰ نے باقی سارے نبیوں کو اپنی اپنی قوموں کا، برادریوں کا نبی بنایا، لیکن نبی کریم علیہ السلام کی باری آئے تو اللہ تعالیٰ نے سرکار کو کسی خاص علاقے یا قوم کا نبی نہیں بنایا، بلکہ فرمایا حبیب پیارے اب باری تیری آ گئی ہے، اب جہاں تک میں خدا کی خدائی ہوگی وہاں تک تیری ختم نبوت کی بادشاہی ہوگی۔ فرمایا لیکون للعالمین نذیرا۔ سارے کہہ لیں توجہ ہے نا جی؟ اور آیتیں بھی ہیں اس پر، تو میں پڑھ دیتا ہوں برکت کے لیے، توجہ سے سنیں بھائی ادھر۔ حضرات ادھر تشریف فرما ہو۔ سبحان اللہ کہہ لیں۔ سجے کھبے دیکھنا ہے تو باہر بیٹھ جاؤ بھائی،
جب سامنے دین بیان ہو رہا ہے تو ادھر توجہ رکھو نا، ادھر توجہ رکھو نا۔ سرکار کی باری آئی تو اللہ نے حضور کو کس کس کا نبی بنایا؟ سارے جہان والوں کا۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ کہیں پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ حبیب پیارے آپ اپنی زبان سے اعلان فرما دیں، اوے لوگو میں مصطفیٰ کو اللہ تعالیٰ نے تم سب کا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ کہیں پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما انت منذر ولکل قوم ہاد۔ باقی نبی اپنی اپنی قوموں کے نبی، لیکن حبیب پیارے انما انت منذر ولکل قوم ہاد، آپ ہر قوم کے ہر برادری کے نبی بن کر تشریف لائے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ ہم نے آپ کو سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنایا ہے۔ تو سارے جہان کے نبی بھی ہیں اور سارے جہان کی رحمت بھی ہمارے آقا ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب دو حدیثیں سن لیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، فرمایا کہ میں مصطفیٰ اللہ کی ساری مخلوق کا نبی بن کے آیا ہوں، ساری مخلوق کے نبی۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا اللہ نے مجھے ہر سرخ اور سیاہ کا نبی بنا کر بھیجا ہے۔ سب کے نبی کون ہے؟ بولے نبی پاک علیہ السلام نا۔ تو اعلیٰ حضرت بولے فرمایا جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی، ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی۔ جیسے اللہ ساری کائنات کا خدا ہے، اسی طرح میرے نبی کریم علیہ السلام ساری خدائی کے نبی ہیں، ساری خدائی کے نبی ہیں۔ تو اس اعتبار سے بھی نئے کی ضرورت ہے؟ ہمارا دین محفوظ ہے، نئے کی ضرورت نہیں۔ ہمارا دین ناقص نہیں، کامل ہے، کسی نئے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر ہمارے نبی کو اللہ نے ساری کائنات کا نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اب ہمیشہ ہمیشہ تا قیامت ساری کائنات میں سکہ چلے گا تو میرے مصطفیٰ کا سکہ چلے گا۔ اب حضور کے بعد کسی اور کے لیے نبوت ملنا ممکن جاننے کا مطلب یہ ہے کہ ایک وقت آ سکتا ہے کہ حضور کا سکہ بند، نئے کسی آدمی کا سکہ شروع ہو جائے گا، لیکن نہ اب تا
قیامت ڈنکا بجے گا تو آمنہ کے لال کا بجے گا۔ سب سے اعلیٰ اعلیٰ نبی، سب سے بالا اور سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے نبی، ہے اس اونچے سے اونچا۔ اللہ تعالیٰ نے تا قیامت کے لیے دین کو محفوظ کر کے بتا دیا، اوے لوگو یہ دین آخری دین ہے، اس دین کے بعد کوئی نیا دین نہیں آ سکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو آخری کتاب بنا کر دنیا والوں کو بتا دیا، اوے لوگو یہ اللہ کی آخری کتاب ہے، آخری خدا کا کلام ہے، اس کے بعد دوسرا کوئی کلام نہیں اترنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو ختم نبوت کا تاج عطا فرما کر ہم لوگوں کو بتا دیا، اے مصطفیٰ کے غلاموں دیکھ لو میرا محبوب سب سے آخری نبی ہے۔ اب قیامت تو آ سکتی ہے لیکن نبی کریم علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ کسی اور کے سر پر نبوت کا تاج نہیں سجائے گا۔ سنو تے کھنگ نہیں نا، بولو سبحان اللہ، ایسے نہیں، ایک آواز سے بولے سبحان اللہ، تھوڑا اونچی آواز سے اللہ کا نام لے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ اللہ فرماتا ہے اوے بندے تو مجھے یاد کر میں تمہیں یاد کروں گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ ارشاد فرماتا ہے اگر بندہ اکیلے بیٹھ کر میں اللہ کو یاد کرتا ہے میں اللہ بھی اکیلا اس کو یاد فرماتا ہوں۔ اگر میرا بندہ بندوں میں بیٹھ کر میں اللہ کا نام لیتا ہے مجھے یاد کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میں فرشتوں کی محفل لگا کر اپنے بندے کو فرشتوں کی محفل میں یاد فرماتا ہوں۔ تو لو اللہ کا نام، بولو سبحان اللہ۔ اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں، آپ یہاں مجمع میں بیٹھ کر بندوں میں بیٹھ کر اللہ کا نام بلند کریں گے، اللہ فرشتوں کے سامنے آپ کا ذکر فرمائے گا۔ پھر کہیے سبحان اللہ۔ خیر، جس طرح حضور آخری نبی ہیں اسی طرح یہ دین بھی، یہ وحی بھی آخری۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ یہ ذرا توجہ سے سنیے گا۔ اللہ فرماتا ہے ایمان والے وہ ہیں، کون؟ جو اس وحی پر ایمان رکھتے ہیں جو اللہ نے آپ سے پہلے نبیوں پر اتاری، اس وحی پر ایمان رکھتے ہیں، اور اس وحی پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو اللہ نے اے مصطفیٰ آپ پر اتاری ہے۔ اللہ نے قرآن میں جہاں بھی وحی کا ذکر کیا ہے نا، دو قسم کی وحی، ایک وہ جو اللہ نے پچھلے نبیوں پر اتاری اور ایک وہ جو اللہ نے
بولے حضور پر اتاری۔ اگر حضور کے بعد بھی کوئی وحی آنی ہوتی تو اللہ اس کا بھی پابند کرتا اور فرماتا کہ ایمان والا وہی ہے جو پچھلی وحی کو بھی مانے، جو آپ پر آئی اس کو بھی مانے، اور جو آپ کے بعد آئے گی اس کو بھی مانے۔ لیکن نہیں، اللہ نے ایسا نہیں فرمایا، فرمایا ایمان والا وہ ہے جو اس وحی کو مانے، اس کو مانے جو مصطفیٰ پر اتاری ہے۔ حضور کے بعد کوئی اور وحی آنی ہوتی تو اللہ اس کا بھی ذکر بولے کرتا نا، لیکن آگے کس چیز کا ذکر کیا ہے؟ فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ اللہ نے نبی کریم علیہ السلام پر آنے والی وحی کے بعد قیامت کو ذکر فرمایا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے اب وحی تو نہیں آئے گی، سرکار کی وحی کے بعد صرف اور صرف قیامت آئے گی۔ قیامت آئے گی، کوئی نئی وحی، کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ یہ سرکار کی ختم نبوت بیان ہو رہی ہے۔ اور ایک مقام پر تو اللہ نے بڑے واضح لفظوں میں سرکار کی ختم نبوت کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، اللہ کے سب سے آخری نبی ہیں۔ اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں جی خاتم النبیین کا معنی آخری نبی نہیں، بلکہ خاتم النبیین کا معنی ہے افضل نبی۔ کیا معنی ہے؟ کیا معنی کرتے ہیں؟ افضل نبی۔ جبکہ یہ معنی کرنا کفر ہے، سرکار افضل ہیں، اس میں کوئی شک ہی نہیں، لیکن یہ معنی خاتم النبیین کا نہیں۔ بھائی خاتم النبیین کا صرف ایک ہی معنی ہے، کیا؟ سب سے آخری نبی۔ کیا معنی ہے؟ سب سے آخری نبی۔ میں تو نہیں کہتا، میرے آقا نے خود بیان فرمایا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے غلاموں ذرا خبردار ہو جانا، میرے بعد بڑے بڑے فتنے آئیں گے، بڑے بڑے دجال آئیں گے، بڑے بڑے جھوٹے آئیں گے۔ سلاسون کذابون دجالون، فرمایا بڑے بڑے جھوٹے میرے بعد آئیں گے، کلہم یزعم انہ نبی، ہر جھوٹا آ کر یہ اعلان کرے گا میں بھی نبی ہوں، میں بھی نبی ہوں، میں بھی نبی ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الا وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، فرمایا میرے غلاموں خبردار ہو کر کان کھول کر سن لو، اللہ تعالیٰ نے میں مصطفیٰ کو ختم نبوت کا تاج عطا فرما دیا اور فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعد، اللہ نے میں مصطفیٰ کو خاتم النبیین بنا دیا، میرے بعد اب کسی قسم کا کوئی نبی نہیں بن سکتا۔ یہ حضور نے خاتم النبیین کا معنی بیان کیا ہے، فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، لا نبی بعدی، لا نبی، بولو ذرا لا نبی، فرمایا میرے بعد
کوئی نبی بن سکتا نہیں، بولو ذرا، نہیں بن سکتا۔ اچھا قادیانی نا ہمارے بھولے بھولے سادے سادے مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں، کہتے دیکھو نا تم اپنے مولویوں سے پوچھو کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے یا نہیں آنا ہے، تو بندہ آ کر پوچھتا ہے کیا عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، تو ہم بتاتے ہیں کہ ہاں حضور نے فرمایا ہے کہ مریم کے بیٹے عیسیٰ آسمانوں سے دوبارہ آئیں گے۔ تو کہتے دیکھو نا عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے، نبی ہے نا، ہم کہتے ہیں ہاں جی نبی ہیں، تو عوام کو دھوکہ دیتے ہیں، کہتے دیکھو نا آخری نبی تو ہیں بقول تمہارے نبی پاک علیہ السلام، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا کیا مطلب، عیسیٰ علیہ السلام تو نہیں آ سکتے نا۔ پھر اگر عیسیٰ علیہ السلام آئیں ختم نبوت میں فرق نہیں پڑتا، تو پھر مرزے کے آنے سے کیا فرق پڑے گا، یا تو پھر کسی کو بھی نہ مانو۔ جب تم خود کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، تو جب عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے ختم نبوت میں فرق نہیں پڑتا، تو مرزے کے آنے سے کیا فرق پڑے گا۔ لوگ یہ دھاندلی کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو عرض کر دوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے اس کا تو ذکر میرے مصطفیٰ نے کر دیا۔ دوسرا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا ختم نبوت کے خلاف نہیں، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام پہلے کے نبی ہیں، میرے مصطفیٰ بعد کے نبی ہیں، ان کو نبوت پہلے سے عطا ہو چکی ہے۔ بھائی بات یہ ہے کہ سرکار کو نبوت ملنے کے بعد، سرکار کی جلوہ گری کے بعد اب کوئی نیا نبی پیدا ہو سکتا ہے یا بڑھ سکتا ہے، تو وہ بتاؤ، پچھلے نبیوں میں کوئی آ جائے دوبارہ تو کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے، توجہ ہے نا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے بھی پتہ کیوں آنا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنایا، آپ نے نبوت کا اعلان کر دیا، یہودی سارے کے سارے آپ کے دشمن ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑا، کمرے میں بند کر دیا اور فیصلہ کیا کہ ان کو قتل کر دیتے ہیں۔ جب قتل کرنے کے لیے کمرے سے نکالنے کے لیے ایک بندہ اندر بھیجا، تو اللہ نے جبریل کو بھی بھیج دیا۔ جبریل آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے پروں پر بٹھایا، آسمانوں پر لے گئے، اور وہ جو بندہ اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے گیا تھا اس کی شکل حضرت عیسیٰ جیسی بنا دی۔ وہ اندر جا کے ڈھونڈ رہے کہاں ہے عیسیٰ، کہاں چھپ گئے، جب نہ ملے لوگوں نے کہا کوئی باہر نہیں آیا، بندہ پتہ کرو۔ جب دیکھا تو وہ سامنے کھڑا ہے، شکل عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہے۔ لوگوں نے پکڑا اس کو، لا کر سوئی پہ لٹکا دیا۔ جب سولی پر لٹکا دیا 3 دن کے بعد اتارا، تو کہتے ہیں اگر یہ عیسیٰ ہے تو ساڈا بندہ کتھے، جو پہلے گیا تھا وہ کہاں ہے؟ اگر یہ وہی بندہ ہے تو عیسیٰ کہاں ہے؟ اگر یہ عیسیٰ ہے تو وہ بندہ کہاں ہے؟ جو کلمہ پڑھنے والے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، ان میں سے کچھ گمراہ ہو گئے، انہوں نے کہا جی وہ تو خدا تھے، اوپر چڑھ گئے، خدا کے بیٹے تھے، اللہ نے ان کو بچا لیا، وہ اس طرح کی باتیں کرنے لگے۔ اب یہاں پر قرآن کہتا ہے، یہودیوں نے کہا عیسیٰ قتل ہو گئے، یہودیوں نے کہا کہ ہم نے عیسیٰ کو صلیب پر چڑھایا، پھانسی پر چڑھایا۔ قرآن ان کا رد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، فرمایا پکی بات ہے، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا نہ صلیب پر چڑھایا۔ مرزا قادیانی بھی یہاں جھوٹ بولتا ہے، کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قتل ہو گئے، پھر کہانی سناتا ہے، کہتے جی صلیب پر لٹکایا، آندھی آ گئی، لوگ بھاگ گئے،
मुरीदों ने आकर ईसा अलैहिस्सलाम को उतारा, दम फूका किया, पट्टी की। ईसा अलैहिस्सलाम वहाँ से आकर कश्मीर में छुप गए। कश्मीर में महल्ला खान यार में ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र है। कहीं कहता है कि उनकी कब्र श्रीनगर महल्ला खान यार में है, कहीं कहता है फ़लस्तीन में उनकी कब्र है, कहीं कहता है मुल्क शाम में उनकी कब्र है। और कसम बोली तो एक करना, बोली तो एक करना। कभी कहते हैं कहाँ कब्र है, कभी कहते हैं कहाँ कब्र है। तो इस तरह की अलंग पलंग ये मारता रहता था। तो खैर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वमा क़तलूहु वमा सलबूहु, ना कत्ल किया ना सूली पर चढ़ाया। वलाकिन शुब्बिहा लहुम, बल्कि मामला जो था उन पर मुश्तबे कर दिया गया। मुश्तबे कैसे? शक में पड़ गया ना, पता नहीं ये ईसा है या कोई और है, कोई और है तो ईसा कहाँ है। अगर ये ईसा है तो वो जो बंदा गया था अंदर वो मामला उन पर क्या हो गया? मुश्तबे। या अल्लाह इन पर तो मुश्तबे हो गया, तुझ पर तो मुश्तबे नहीं ना, तू बयान फरमा दे। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वमा क़तलूहु यकीनन बल रफ़अहु अल्लाहु इलैहि, की बात है उन्होंने कत्ल नहीं किया, बल्कि अल्लाह ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ऊपर उठा लिया। क्या किया? ऊपर उठा लिया, क्योंकि वो दुनिया में नबी बनकर आए, कुछ ड्यूटी अदा कर चुके और कुछ ड्यूटी अदा करना अभी बाकी थी। अल्लाह ने उससे पहले उनको आसमानों पर उठा लिया। आसमानों पर क्यों उठाया? इसकी भी वजह है। एक तो उनके कत्ल से बचाना था, दूसरी वजह अल्लाह ने आलमे अरवाह में सारे नबियों को जमा किया था और एक वादा लिया था वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुल लिमा मअकुम लतुअमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्न। अल्लाह ने ये नबियों से वादा लिया था, ऐ नबियों मैं तुम्हें किताब भी अता करूँगा, हिकमत भी अता करूँगा, नबूवत भी अता करूँगा, फिर दुनिया के अंदर तुम्हें भेज भी दूँगा। ऐ नबियों अगर तुम्हारे होते हुए मेरे मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए तो तुम्हारे ऊपर लाजिम है क्या? लतुअमिनुन्न बिही, उन पर ईमान भी लाना और उनकी मदद भी। ये कुरान है। अल्लाह ने नबियों पर लाजिम किया था कि तुमने हुजूर पर ईमान भी और हुजूर की मदद भी। ये क्या है भला? बोलो ऊंची ऊंची क्या है? अल्लाह नबियों से कह रहा है कि तुमने मुस्तफ़ा की मदद भी। या अल्लाह पाकिस्तान च एक टब्बर भजया फिरदा है, अल्लाह के अलावा कोई मदद ही नहीं कर सकता। और या अल्लाह तू कह रहा है कि ऐ नबियों तुमने मेरे मुस्तफ़ा की मदद करनी है। क्या ख्याल है? अल्लाह को नहीं पता था कि मदद बस अल्लाह ही करता है? हाँ भाई, ही करने वाले मुझे बताएं। अगर अल्लाह ही तो फिर ये क्या है? लतुअमिनुन्न बिही वला तंसुरुन्ना। अल्लाह फरमाता है तुमने मुस्तफ़ा पर ईमान भी लाना है और उनकी मदद भी करनी है। भाई ये कहा करो ताकि वंड हो जाए, मसला बिल्कुल साफ हो जाए कि अल्लाह की अता के बगैर, अल्लाह की तौफीक के बगैर, अल्लाह के इज़्न और इजाज़त के बगैर कोई किसी की मदद नहीं कर सकता। जब अल्लाह का इज़्न हो जाए, अल्लाह की इजाज़त हो जाए, अल्लाह की तौफीक शामिल हो जाए तो नबी भी मदद करते हैं, सहाबा भी मदद करते हैं, अल्लाह के वली भी मदद करते हैं। कभी इंशाअल्लाह कुरान की दर्जनों के हिसाब से मैं आयतें पढ़ूंगा इस मौजू पर भी। इंशाअल्लाह मसला ऐसे वाज़ेह हो जाएगा जैसे सूरज चढ़ता है तो सबको नजर आता है। तो जो है खैर ये कुरान सुना रहा हूँ। अल्लाह ने सारे नबियों से वादा लिया किताब भी दूंगा, हिकमत भी दूंगा, नबूवत भी दूंगा, दुनिया में भेजूंगा। तो
تمہارے ہوتے ہوئے نبی پاک تشریف لے آئیں تو ان پر ایمان بھی اور ان کی مدد بھی۔ اللہ نے وعدہ لیا تھا نا، تو وعدہ اللہ لے لکھا بھی قرآن میں ہو تو رائے گا تو نہیں نہ جائے گا، کبھی تو پورا ہونا ہے نا۔ تو اللہ نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو، جو کہ سیکنڈ لاسٹ نبی ہیں، ان کے بعد صرف حضور آئے، بیچ میں کوئی نبی، ان کو اللہ نے، ان کا تبلیغ کا کچھ دور پورا ہو گیا، کچھ باقی تھا، زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، وہ وہاں پر زندہ ہے۔ اللہ ان کو دنیا میں دوبارہ اس وقت بھیجے گا جب ساری امت کفار کے ہاتھوں پریشانی کا شکار ہوگی۔ انہیں ایسے امام کی ضرورت ہوگی جو واقعی اسلام کے ساتھ مخلص ہو، دین کے ساتھ مخلص ہو، وطن کے ساتھ مخلص ہو۔ دوسرے لفظوں میں کہہ لیں، جب قوم کہے گی کنو پرچی دئیے، سارے ہی چور نے، کس کو ووٹ دے، کس کو سپورٹ کرے، کس کے کلمے پر اعتبار کرے، کسی کی قسم پر اعتبار کرے، جو بھی آتا ہے نعرہ نیا ہوتا ہے، طریقہ واردات وہی ہوتا ہے۔ سمجھ آئی نا؟ جب قوم تنگ ہو جائے گی، امت کی رہبری کرنے والا کوئی نہیں ہے، فرمایا اس وقت اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ دنیا میں بھیجے گا، اور وہ آ کر سارے نبیوں کے نمائندہ بن کر اس امت کی مدد کریں گے، مصطفیٰ کے دین کا پرچار کر دیں گے۔ آئی سمجھنا؟ یہ وجہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ آنا ہے۔ اب بخاری کی حدیث سن لو، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم، فرمایا اے میرے غلاموں، تمہاری شان اس وقت دیکھنے والی ہوگی جب مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام تمہارے اندر جلوہ فرما ہوں گے، لیکن مصلی امامت پر میرا امتی کھڑا ہوگا۔ وہ حضور کا امتی کون سا ہوگا؟ وہ امام مہدی ہوں گے۔ امام مہدی اور حضرت عیسیٰ یہ دونوں ایک ہی زمانے میں تشریف لائیں گے اور ایسا اسلامی انقلاب برپا کریں گے، پوری دنیا میں صرف ایک مذہب ہوگا، وہ دین اسلام ہوگا۔ فکر نہ کرنا، جتنے مرضی لٹیرے آ جائیں، ایک نہ ایک دن بہار آنی ہے انشاءاللہ، یہ میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، جب امام مہدی آئیں گے، نہ کوئی یہودی بچے گا، نہ کوئی عیسائی بچے گا، نہ کوئی کافر بچے گا، پوری دنیا پر اسلام کا سکہ چلے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ وہ دیکھنا ہمیں نصیب فرمائے۔ تو خیر، حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نیا نبی نہیں بن سکتا، یہ یاد رکھنا۔ ختم نبوت کا معنی یہ ہے کہ حضور کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا، کوئی نیا نبی بن نہیں سکتا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ آنا یہ ختم نبوت کے خلاف نہیں، اس لیے کہ وہ نبوت پہلے پا چکے ہیں، حضور کے بعد کسی کو ملی ہے تو بات کرو۔ حضور علیہ السلام کے بعد کسی اور کو نبوت ہے؟ جو ششو پنج کا شکار ہو جاتے ہیں نا، انہیں ذرا سوچنا چاہیے، نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، حضور نے ان میں سے کسی کی نہ بات سنی نہ دلیل سنی، بلکہ صحابہ کو بھیج دیا، فرمایا جاؤ تلوار کے ساتھ صاف کر کے آ جاؤ میدان۔ صحابہ نے بھی حضور کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والوں سے نہ دلیل مانگے، نہ معجزہ مانگا، نہ ثبوت مانگا، نہ پروف مانگا، نہ بات سنی، بلکہ ایسے لوگوں کو ان کے دعوے کے ساتھ زمین کے اندر گاڑ کر صحابہ نے بھی بتا دیا، ختم نبوت کا تاج اللہ نے مصطفیٰ کے سر پہ رکھا ہے، حضور کے بعد کوئی نیا نبی بن سکتا؟ بولے نہیں بن سکتا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ یہ حاضری قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔